تو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں، یہ CDA کے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کرنا ہے کام، وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، وہ کرپشن کرتے ہیں. تو یہ بھرے پڑے ہیں فٹ پاتھ. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ گزر نہیں سکتا ہے یہاں سے. کوئی خواتین جو ہیں اس فٹ پاتھ پہ ان کے لیے چلنا محال ہے. لیکن ہم کہہ کے تھک گئے. جب ہم زور لگاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں کہ بھائی آئیں مہربانی کریں، بڑی بری حالت ہو چکی ہے، تو یہ پھر دکانداروں کو تنگ کرنا شروع کر دیں. چند دکانداروں کا سامان اٹھا کے اس کو غائب کر دیں گے، اس کو توڑ لیں گے، اس کو گھر لے جائیں گے. تو یہ اچھے افسران کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عداریہ نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان زباریہ رحمان. کچھ دن پہلے ہم نے اپنے چینل پر ایک پروگرام کیا تھا انکروچمنٹ کے حوالے سے، آپ کو اپارا کا صورتحال سے بھی آگاہ کیا، اور اس کے علاوہ ایک خاص ہوٹل کو بھی ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کامران پلازا کے نام سے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو وہ کلپس بھی مل جائیں گے. آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر جناب اجمل بلوچ صاحب نے کلیم کیا تھا CDA پر کہ یہ ماہانہ سالانہ بھتہ وصول کرتے ہیں تجاوزات کے نام پر. کیا وجہ ہے کہ تجاوزات ہٹائی جاتی ہیں اور 4 سے 5 روز بعد وہ منظر دوبارہ ویسے ہی ملتا ہے جیسے کہ پہلے نظر آتا تھا؟ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈائریکٹر آف پبلک ریلیشن جناب سید آصف رضا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا عداریہ نیوز کو. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ادارے پر ایک کلیم آتا ہے بھتہ لینے کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود یہ لوگ تجاوزات کھڑی کرتے ہیں اور پھر ہٹاتے ہیں. دکھایا جاتا ہے کہ تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں، 4 سے 5 روز بعد وہی منظر دوبارہ کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے میرا موقف جاننے کے لیے آپ تشریف لائیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو انکروچمنٹ ہے یہ ایک کانسٹنٹ جو ہے اس کی ڈرائیوز چل رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ ہٹاتے ہیں کیونکہ لوگوں کی روزگار لگے ہوتے ہیں. ان کو بعض ایکسپیریمنٹس بھی یہاں پہ بھی ہوئے ہیں، اس کے علاوہ مختلف لاہور میں بھی کیے گئے ہیں کہ جو لوگ انکروچمنٹس کرتے ہیں ان کو سٹارز لگا کے دیے گئے ہیں، لیکن وہ لینے کے باوجود دوبارہ وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو ہمارے ادارے کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہم کرتے ہیں لوگوں کی، چونکہ وہ چھاپڑی لگاتے ہیں. اور بعض اوقات انجمن تاجران والے، اگر آپ نے اپارا کی جیسے آپ نے ذکر کیا، کسی اور بھی مارکیٹ کا ذکر کیا، تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ انہوں نے خود چیزیں رکھی ہوتی ہیں. تو اس میں پھر تاجران کی جو تنظیمیں ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کے ساتھ کنونس کر کے ہم آپریشنز کرتے ہیں. پھر وہ بعد میں وائلیشنز کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور لیگل کارروائی بھی کی جاتی ہے. جہاں تک ہم نے بھتہ وصول کرنے کی بات کی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. سرکاری ادارہ ہے یہ، کوئی اس طرح کی پرائیویٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. ہم رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت چلتے ہیں. ہمارا ایک اپنا انٹرنل جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ڈسپلنس کے، اس کو مینٹین کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس کسی کی شکایت آتی ہے، کیونکہ میں یہ کلیم نہیں کرتا کہ اس طرح کی شکایات نہیں آتی، شکایات آتی ہیں، ہم اس کی پوری انویسٹیگیشن کرواتے ہیں، انکوائریز کروائی جاتی ہیں. اور اگر کوئی نکلے اس طرح کا ہمارا اہلکار یا افسر جو اس نے اس طرح کی کوئی کسی ایکٹیویٹی میں ملوث پایا گیا ہو، تو ایفیشنسی اینڈ ڈسپلنری رولز کے تحت ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ان کو ڈسمس بھی کیا جاتا ہے، اور بھی جو کیسز ان کے جو ہے کرمنل پروسیڈنگز کے لیے بھی بھجوائے جاتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے خاص بلڈنگ کی بات کی ہے، یہ بلڈنگ ہمارے انڈر ایز سچ اس طرح نہیں آتی، کیونکہ یہ DMA کا فنکشن ہے. ڈائریکٹر جو میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے جو MCI کے انڈر آتی ہے، وہ ان کو لیز کرتے ہیں چیزیں کو، اور ان سے وہ رینٹ وصول کرتے ہیں، اور اس کی جو وائلیشنز ہوتی ہیں انہیں کو بھی وہ ڈیل کرتے ہیں. بلوچ صاحب نے جو الزامات لگائے ہیں، بھتہ وصول کیا جاتا ہے کہ 50 سے 70 لاکھ روپے تک، اور یہ کافی بڑی اماؤنٹ ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 90s میں یہ لیز پر لی گئی تھی CDA سے، اور اب دیکھا گیا کہ چند سالوں میں کس طرح سے انہوں نے پورا پلازا کھڑا کر لیا. ایک اوپن کیفے تھا. تو اس کا کرنٹ سٹیٹس اس وقت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ پورا پلازا بن چکا ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی؟ کب تک کی جائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کسی بھی پرائیویٹ شخص کا ذکر کیا ہے، میں اس تک وہ میرے پاس کوئی ریٹن الزامات لگانے کا جواب تو میں اس طرح نہیں دے سکتا کہ آپ نے کیا بات کی، نہ انہوں نے ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ کی. جہاں تک رہا کہ بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی، 2 چیزیں اس میں. بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی کرنے کے لیے ہمارے پاس بلڈنگ کنٹرول کا ایک ادارہ موجود ہے. اس کے انسپیکٹرز ہیں، اس کے ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں. وہ ہمارے جو بائی لاز ہوتے ہیں ان کو فالو کرواتے ہیں. اگر کسی کی وائلیشن ہوتی ہے تو ان کو نوٹسز دیے جاتے ہیں. نوٹسز کے بعد ان کو بلانے کے موقع دیا جاتا ہے کہ یا تو وہ اپنے وائلیشنز کو درست کر لیں، یا پھر ان کے اوپر جرمانہ کیا جاتا ہے. بلڈنگ سیل بھی کی جاتی ہے. مختلف بڑے بڑے پلازاز کو، بڑے بڑے کمرشل ہبس کو ہم نے سیل کیے، اور جب تک وہ بلڈنگز بائی لاز کے اندر نہیں آتے، کنفرمیٹری یوز میں نہیں آتے، ہم ان کو سیل
رکھتے ہیں یا ان کو جرمانہ وصول کر کے یا ان کو ڈیمولش بھی کیا جاتا ہے. تو الزامات تو کوئی بھی کسی جگہ پہ اس طرح اگر لگائے تو ہمارے پاس کوئی کنکریٹ چیز ہوتی ہے, اگر ان کو کوئی پتہ ہے کہ کوئی یہاں سے CDA کا اہلکار ان سے یا DMA کا اہلکار کوئی اس طرح کی حرکت غیر قانونی کرتا ہے تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ہمیں وہ درخواست دیں, اس اہلکار کا ہمیں بتائیں, ہم اس کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگس کریں گے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم پبلک اوپینین کے اوپر اپنے ادارے کو ریفارم کرتے ہیں, اور ہم اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کسی کے پاس الزام لگانے کے بعد اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے آئیں, تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. بلوچ صاحب کی بات کے علاوہ اگر بات کی جائے شہر بھر میں جو تجاوزات ہیں, صرف اپارا نہیں, اگر آپ کھنہ پل کی بھی بات کریں, کافی اہم سمجھا جاتا ہے جو کہ اسلام آباد کا, اس میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ صبح کے اوقات میں وہاں پر کوئی ریڑھی باندھ نہیں ہے, صاف ستھرا وہ ماحول ہوتا ہے, لیکن مغرب کے بعد سے ہی جو ہے وہ وہاں پر ڈبل ریڑھی باندھ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں, اور ان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ ماہانہ بھتہ دیتے ہیں. اب کس کو دے رہے ہیں یہ نہیں پتا, نہ نام پتا ہے, تو اس کے خلاف کیا کارروائی کریں گے کہ اگر آپ کے ادارے کا اس طرح سے کوئی نام آتا ہے یا یہ غلط الزام لگائے جا رہے ہیں؟ میڈم, میں نے آپ کو بتایا پہلے کہ ہم کانسٹنٹلی اس ڈرائیو کو کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے ریڑیاں رکھی ہوتی ہیں, ان کے سامان ہم کنفسکیٹ بھی کرتے ہیں, وہ دوبارہ اس جگہ پہ آ جاتے ہیں. پچھلے 2-2.5 مہینوں سے ہم نے اپنے جو ہے اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو ہے اس کو تیز کیا ہوا ہے, اس کو ہم نے ری اسٹرکچر کیا ہے, DDG ہم نے نئے لگائے ہیں, اس کو ہم نے نفری دی ہے ڈیلی کی بنیاد کے, اور سینکڑوں کنال کے حساب سے ہم جو زمین ہے ریٹریو کروا چکے ہوئے ہیں. یہ انکروچمنٹ کا آپریشن جو ہے انفارچونیٹلی یہ کانسٹنٹلی چل رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں کو ہٹاتے ہیں, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک جس کو عام زبان میں ٹھیا کہتے ہیں, وہ دوبارہ وہاں پہ آ جاتے ہیں, تو ہم دوبارہ ان کو ہٹا دیتے ہیں. یہ کانسٹنٹ ایک اسٹرگل ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کی روزگار انفارچونیٹلی روزگار کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, اور اس طرح کی چیزیں وہ نزدیک ہوتے ہیں لگا دیتے ہیں. ہمارے لوگ جا کے آپریشن کرتے ہیں, وہ پھر دوسری جگہ پہ آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ آپریشن کرتے ہیں. تو یہ کانسٹنٹ ڈرائیو چل رہی ہے, پتہ لینے والی کوئی بات نہیں. اگر کوئی اس طرح کا کوئی شخص پتہ لے رہا ہوتا اور اس کی جب ریڑیاں ہم ہٹواتے ہیں, کھنہ پل کی آپ نے بات کی, لتراڑ روڈ کی بات کی, تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کانسٹنٹلی آپریشن کیے جا سکتے ہیں. تو اگر وہاں پہ آپریشن کیے جا رہے ہیں تو وہ کسی کو پتہ کیوں دیں گے؟ جب ان کی ریڑیاں پکڑے جاتے ہیں تو ہٹا دی جاتی ہیں. تو یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ ہو جاتی ہیں اور ہم دوبارہ اس کو ریموو کرتے ہیں. ایسی اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں. شکایات موصول ہوتی ہیں, اس کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھتہ لینے کے جو بھی الزامات ہیں نام لے کر ثابت کریں تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. کیمرہ مین مبشر علی کے ساتھ زباری رحمان, اداریہ نیوز, اسلام آباد.